السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز اوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، پنجاب اور کے پی میں انتخابات 30 اپریل کو ہونے ہیں یا 8 اکتوبر کو؟ اس اہم سوال کا جواب لینے کے لیے سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج اہم سماعت ہوئی ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جو کہ کل سنایا جائے گا۔ اس موقع پر اہم دلائل اور ریمارکس سامنے آئے ہیں، مالی اور سیکیورٹی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اور یہ صاحب، آج جو بھی ریمارکس دیے گئے، جو بھی دلائل دیے گئے، ان کو آبزرو اگر ہم کرتے ہوئے سوچیں، کیا انٹیسپیٹ کریں، کیا فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں، اس سے پہلے کے فیصلے پہ بات کریں، گزشتہ جو 3 دن گزرے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے خوفناک قسم کے دن گزرے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 67 سال میری عمر ہے اور 50 سال میں نے ایکٹیو جو ہے لائف میں گزارے ہیں، جن میں میں سیاست میں بھی حصہ لیتا رہا ہوں، گورنمنٹ کا جاب میں بھی تھا، ویسے بھی اس طرح کی صورتحال اور لکھتا پڑھتا بھی رہا ہوں اس طرح کی، اس کے اندر بھی اپنا صحافت کے اندر بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا سال گزرا ہے، اس سے برا سال کم از کم میں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ اس وقت ہمارے جو جوڈیشری کی صورتحال ہے، جس وقت اس کے اوپر جس طرح کی ایکسپریشنز کاسٹ ہو رہی ہیں، اس طرح کی صورتحال پوری دنیا کے لیے بڑی اچنبھے کی باعث ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس فیصلے کے بارے میں، اس کیس کے بارے میں انڈیا کے ایک ایکس چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ یہ تو 5 منٹ کا فیصلہ ہے، کلوز اینڈ شٹ ٹرانزیکشن لگتی ہے، 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، بس کراؤ، اس کے بعد تو کوئی نہیں کراتے ہو، یہ تمہارے خلاف یہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ اتنی لمبی قسم کی چیزیں، سارا کچھ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ قتل کر کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے قتل کیوں کیا، تو کہتا ہے نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں چھرا تھا اور چھرا جو تھا وہ میں چلانا کسی پہ چاہتا تھا اور وہ مجھے چلانے ضروری تھا اور میں بکرا ذبح کرنے دیا، بندہ ذبح کر، اس طرح کی گفتگو جو ہے پاکستان کی اس وقت عدالتوں کے اندر کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر آج جو بحث ہوئی ہے، اس بحث کا میں صبح سے لے کے شام تک میں دیکھتا رہا۔ اس بحث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل اکڑ رہے تھے نا بہت بڑے کہ ہم اس بینچ کا بائیکاٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، گزشتہ تقریباً کئی پروگراموں سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہ مانا گیا تو پھر پاکستان میں اس کے بعد آپ سمجھیں کہ پاکستان میں کوئی رول آف لا ختم ہو جائے گا۔ جیسا ہے، جس طرح کا ہے، جو بھی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کہیں کہ 3-4 فرشتے بھیجیں اور سپریم کورٹ کے اوپر ایک بالا جو ہے، جو ایک ڈیوائن کورٹ جو ہے وہ لگا دی جائے تو وہ فیصلہ کرے، اور اگر نہیں تو پھر یہی فیصلہ ہے اور یہی مانا جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک بڑی لیگل سی بحث جو تھی وہ آج کافی دنوں سے چل رہی تھی، جس کو آج سپریم کورٹ نے کلیئر کیا، اور وہ بہت کلیئر ہونے والی بات ہے کیونکہ پاکستان میں لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت خاصے کنفیوز ہوئے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب اس کے کیس کو سننا شروع کیا تو سپریم کورٹ میں 9 لوگوں کا ایک بینچ بنایا گیا، 9 ججوں کا، جن میں 2 ججوں کے اوپر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اعتراضات شروع کیے کہ ایک کہ انہوں نے آڈیو لیک نکال دی اور وہ بھی کوئی اس قسم کی نہیں تھی، اور ایک جو تھا ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے لیے ذاتی طور پہ ہمارا مسئلہ ہے کیونکہ یہ پاناما کیس کے اندر تھا۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک آدمی جو ہے وہ اب اس کا ایک چور یا ایک ڈاکو یا اس کے پہلے مقدمے میں بھی ایک جج جو کہ پہلے بھی سزا دے چکا ہے، اب اس کو میں نہیں اس کے سامنے پیش ہوں گا، یہ پہلے مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیس کے افیئر میرٹ پہ، ہاں بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب ان کے 2 علیحدہ ہو گئے، انہوں نے کہا پھر اگر یہ اتنا اعتراض ہے تو ہم کر دیں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ 2 ججوں نے کہا کہ یہ جو قانون جو ایشو ہے یہ ہم نہیں سن سکتے کیونکہ آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر یہ موجود ہے، اگر سپریم کورٹ چاہے چیف جسٹس تو دوبارہ نیا بینچ تخلیق کر دیں۔ اب سپریم کورٹ نے پھر 5 کا بینچ تخلیق کیا، ٹھیک، اس 5 میں سے جو اب 3 رہ گئے، 5، تو انہوں نے کہا جی 7 کا بینچ آپ نے کہاں سے نکالا؟ 9 کا تھا، 9 میں سے 2 علیحدہ ہو گئے، پھر 2 نے کہا ہم سننا ہی نہیں چاہتے، وہ پیچھے ہٹ گئے، 5 کا نیا تخلیق کیا گیا، وہ 9 کا ٹوٹ گیا۔ تو آج انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ مسئلہ 5 کا نہیں ہے تو پھر ہم واپس 9 پہ چلے جائیں گے، اور پھر ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ کہاں پہ ٹانگنے والی بات تو ہے ہر جگہ، کس کی؟ سب کی، اٹارنی جنرل کی، سارے وکلاء کی، نہیں 9 میں نہیں۔ ان کو پتا تھا کہ 9 کا اتنا بڑا بینچ جب بنے گا، اور اس میں ان کی اکثریت نہیں تھی،
تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا. تو یہ کیا صورت ہے؟ اب انہوں نے ایک اور یہ 9 کا تو فیصلہ آ چکا ہے, باقی 6 جو رہتے ہیں ان کا ایک علیحدہ بیچ بنا. بالکل 2 نمبر قسم کے آرگومنٹ. آج جو چیزیں اس کے سامنے پیش ہوئی ہیں وہ بڑی ترتیب بار میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں, پھر عالی صاحب اس پہ انشاءاللہ تبصرہ کریں گے. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جو ہیں الیکشن کو ملتوی کریں. صحیح. کیونکہ جب 88 میں ہوا تھا مسئلہ تو تب بھی اس نے کیا تھا, سپریم کورٹ سے پوچھ کے کیا گیا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا تھا. کس کا کیس چل رہا تھا؟ اسمبلی کے اندر ایک اپوزیشن سے ثناء اللہ صاحب, ان کا کیس چلا, میں صحیح طرح نام یاد نہیں آ رہا. انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے کیس کیا ہوا تھا کیونکہ جنیجو کی اسمبلی جو تھی وہ برطرف کر دی گئی تھی. کیس کے دوران ضیاء الحق کا حادثہ ہو گیا تھا بہاولپور والا. اچھا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو اب الیکشن جو ہیں دوبارہ جب الیکشن جو کرا رہے ہیں اس کو آگے کر دیں کیونکہ یہ جو حادثہ ہو گیا اس لیے ہم اس کو لیں. پھر اس کے بعد دوبارہ بھی جب بے نظیر والا مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت جو تھا وہ آٹومیٹکلی ہو گیا تھا اور عدالت نے اس کو انڈورس کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ 8 اپریل. پھر اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں, ہمارے دوست ہیں عرفان قادر صاحب, وہ تشریف لے, انہوں نے ایک عجیب و غریب ریمارک کیا کہ آپ تو پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ فیصلہ کیسے پہلے سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد کھسیانی بلی کھمبا نوچی والی بات ہو گئی, کیونکہ یہ تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو تو غیب کا علم تو نہیں ہے کہ پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز کی, انہوں نے کہا جی ہم نے سیکرٹری فنانس کو بلایا ہوا تھا, اس کو بتائیں کہ کیا سیکرٹری فنانس نے آپ نے رونا شروع کیا. تو یہ انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فروری کے اور مارچ کے مہینے میں کتنا ریونیو اکٹھا کیا. ریونیو بتا دیا. پھر آپ نے بتایا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر انہوں نے کہا جی تقریباً ہم نے 400 کا بجٹ ہے, 170 ارب روپے جو ہے ان کو MPS کو دیے ہیں. ان کا اب تک کتنا خرچ ہو گیا؟ اب وہ خرچ جو ہے وہ تو 30% بھی نہیں ہوا تھا. تو کیا باقی جون تک یہ پورا خرچ ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہو سکتا تھا, اس کی کیپیسٹی نہیں تھی. تو اس نے کہا 20 ارب روپے آپ نہیں دے سکتے, نہیں ڈیولپمنٹ سے نہیں دے سکتے. اچھا اس کا ٹھیک ہے 5% کٹ لگاؤ سب کا کراس دا بورڈ, اور آپ 20 ارب سے زیادہ اکٹھا کر لیتے ہو. یہ تو بات جہاں ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ آئیں جناب آپ سیکورٹی والے آ جائیں. سیکورٹی والوں کو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ جی آپ کی کیا کنسرنز ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں ان کیمرہ پر, ان کیمرہ نہیں ہے, ہمیں لکھ کے دے دو. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی تو ساری, جب انہوں نے پڑھا, انہوں نے اس کو لکھا ہوا پڑھا, تو انہوں نے کہا یہ تو سارا کچھ KPK میں ہے. اچھا. تو الیکشن تو ہو رہے ہیں پنجاب میں. بالکل. تو یہ پنجاب میں کدھر سے دھماکے ہو رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ اب پاکستان میں الیکشنوں سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے بڑا لمبا دورہ کر رہی ہے. تو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے اس کو کوئی نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے جیسے الیکشنوں میں ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ لمبی بحث چلنے کے بعد, بہت لمبی, اس پہ مزید بحث کریں گے کہ انہوں نے پھر جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کو اڑایا ہے, وہ کیسے اڑایا ہے, اس پہ کرتے ہیں بات. ہلالی صاحب آپ کیا ریمارکس دیں گے جو آج ریمارکس سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا یہ صوبائی الیکشنز کا معاملہ الجھ چکا ہے اب کچھ سلجھنے کی امید ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اب ہم یہ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ رہا نہیں ہے پاکستان میں جو پولیٹیسائز نہیں ہوا ہے, اور جوڈیشری بھی اب ٹوٹلی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے. اب اس کا کیا رزلٹ آئے گا میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہوگا. دوسری بات جو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ سب سے بڑی غلطی جو یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو انٹرٹین کیا. بھئی اگر سپریم کورٹ کو پوچھا جائے کہ کیا یہ دنیا گول ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں آؤ سمن کرو, آؤ بیٹھو ڈسکس کرتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف اٹ پتہ چلے گا کہ ہر آدمی سمجھتا ہے اور ہر آدمی کو پتہ ہے کہ کیوں دنیا گول ہے. تو واٹ از دا پوائنٹ؟ تو انہوں نے اس کو انٹرٹین کیوں کیا, اور پھر اور اس کے اوپر اور غلطی پہ غلطی. نمبر 1, پھر انہوں نے ہنٹ کیا کہ لگ بھگ 90 دن. ارے یار کیا مطلب ہے لگ بھگ 90 دن کے بعد الیکشنز ہونا چاہیے؟ کدھر لکھا ہوا ہے لگ بھگ؟ بالکل. اور کس کا لگ اور کس کا بھگ؟ ہاں کس کا لگ اور کس کا بھگ؟ یہ تو ECP کا تو 6 مہینے از شارٹ ٹائم. سوچ سکتے ہیں آپ
پھر ان کے بعد کہنے لگے کہ نہیں وہ سیکیورٹی اور فائنانس، دیکھیے فائنانس، ارے کدھر لکھا ہوا ہے سیکیورٹی؟ مانے کہ اگر آپ ایک الیکشن کو نہیں فائنانس کر سکتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جمہوریت ہے؟ واٹ از دا فائنینشیل کنسٹرینٹ؟ اور اگر ہے تو پھر ہم آبجیکٹیولی اس کو ایسرٹین کریں گے، اور آبجیکٹیولی اگر ایک سیکرٹری کا لکھا ہوا ایسرٹین کرتے، پتہ چل جاتا تھا، پتہ چل جائے گا کہ سٹنگ ان دا کیبنٹ پرائم منسٹر کو اس کو بالکل یہ رد کر سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا ہاں نہیں ہے۔ ایز فار سیکیورٹی میں بار بار کہتا رہا ہوں، میں سوات میں گھوم رہا تھا 2008 میں، 2-3 لوگ ہوتے تھے ساتھ، ہاں اس لیے کہ ڈر تھی اس وقت، مگر ادھر تو 2008 میں الیکشن ہو گیا، ادھر تو 2013 میں بھی الیکشن ہو گیا، مگر آج جو 4 گنا کم ہیں الیکشنز نہیں ہو رہا ہے۔ واٹ از دس؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہے تو ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ کریں نا، پاکستان میں انڈیپینڈنٹلی آڈٹ کریں اور پتہ کریں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہے کہ نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو یہ ان کا بہت بڑا مسٹیک۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شفافیت یقینی بہت ضروری ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں ہونے والے اہم سماعت کی، جس میں صوبائی انتخابات کا معاملہ زیر غور ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اچھا ہلالی صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلے جو سوال اٹھا، جو کہ کیا گیا فاروق ایچ نائک صاحب سے، کہ جی آپ نے تو پروسیڈنگ کا بوائیکاٹ کر دیا تھا، تو انہوں نے تو منع کر دیا کہ جی ہم نے تو بوائیکاٹ نہیں کیا، مگر حکومت کی طرف سے جس طرح کے بیانات سامنے آئے تھے بوائیکاٹ کرنے کے، عدالت کے، سپریم کورٹ کے بینچ اپنا جو انہوں نے تحفظات رکھے تھے بینچ کو لے کر، اس کے اوپر جب انہوں نے بوائیکاٹ کا یہ فیصلہ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی ایک؟ جی نہیں، میرے خیال میں کہ پی 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 جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا فاصلے پہ رکھنا چاہتی ہے پی ڈی ایم سے، اس کا معنی نون سے، خاص طور نون سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں۔ جب تک ان کا ہولڈ ہے سندھ میں وہ تو چاہیں گے کہ الیکشنز ہوں، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس وقت ان کا چلنا لازمی ہے۔ تو دیکھیے یہ سب چھوڑیں ان لوگوں کو، آپ نے دیکھ لیا ہے خسرو صاحب جو ہیں، جو ایک گورنر ہوتے تھے، انہوں نے کیسے آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یہ سب زرداری صاحب کا کھیل ہے، یہ سب پالیٹکس ہے۔ مگر 2 چیزیں میں جلدی سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک فیسلٹی ہے، وہ فیسلٹی کیا ہے؟ عوام۔ ہم عوام کو انڈر دا کانسٹیٹیوشن، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ہمارے اس شو میں، جو ہمارے ریزیڈنٹ ایکسپرٹ ہیں، اوریا صاحب مجھے بتائیں، مجھے یہ بات بتائیں مہربانی سے کہ جب ایک پولیٹیکل ایشو آتا ہے جس میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کنٹروورشل ہوتا ہے، ملک کو تقسیم کرتا ہے، تو کیوں نہیں عوام سے ان اے فارم آف اے ریفرینڈم ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہم عوام کو پوچھتے ہیں؟ ہم ڈرا اپ کرتے ہیں سوال، کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ووٹ یس، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو ووٹ نو۔ پہلی بات تو آپ نے بڑی زبردست تجویز دی، لیکن جو لوگ الیکشن سے ڈر رہے ہیں، جو لوگ الیکشن میں نہیں جا رہے، وہ ریفرینڈم میں کہاں جائیں گے؟ الیکشن میں نہ جانے کی وجہ کیا ہے حکومت کی؟ الیکشن میں بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ ایک صاف شفاف قسم کی اس وقت ان کو فتح نظر آ رہی ہے اپنا عمران خان کی، اور گزشتہ تقریباً 8 مہینے کے اندر جتنے بھی الیکشنز ہوئے، لیکن سر پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے نا،
نہ میں نے فیصلہ کرنا ہے نہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے نا کانسٹیٹیوشن میں لکھا تو ہے, لیکن کون ریفرینڈم میں لے کے جائے گا؟ ریفرینڈم کی جتنی بھی دفعات ہیں وہ بنیادی طور پر ایمرجنسی دفعات ہیں اور کانسٹیٹیوشن میٹر کے اندر ہے, اور اس کے اندر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ریفرینڈم میں جانا چاہتے ہیں فار سرٹن ایشوز. اب بے شمار ایسے ایشوز آئے ہیں اس کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جاتے. فار ایگزامپل انہوں نے پروونسز کے اوپر, سرائیکی صوبے کے اوپر ریفرینڈم میں جانا چاہتے نہیں. ریفرینڈم صرف 2 دفعہ ہوا ہے, ایک ضیاء الحق نے کیا. اوریا صاحب نہیں, معاف کریے, 1 منٹ معاف کریے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک گورنمنٹ کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو وہ فیصلہ وہ کر سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو وہ نہیں جانا چاہے گی. نہیں جانا چاہیے نا, وہ کیوں جائے گی؟ پبلک میں نہیں, پبلک میں نہیں جائے گا. پھر بھی نہیں, تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اس میں ڈیڈ لاک ہے اور اس کا مقصد ہی یہی ہے, عوام کو الٹیمیٹ اتھارٹی عوام. You must go. must go کون جائے گا؟ گورنمنٹ جائے گی نا, تو گورنمنٹ نہیں جانا چاہتی, نظر آ رہا ہے نہیں جانا چاہتی. گورنمنٹ کو کون جائے گا؟ گورنمنٹ کو جانا پڑے گا, حکم آ سکتی ہے سپریم کورٹ. نہیں, سپریم کورٹ اب آتا ہے سپریم کورٹ, اب آتا ہے سپریم کورٹ کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفرینڈم میں اس وقت جانا پڑتا ہے کہ جب آئین کسی چیز کا حل نہ دیتا ہو, کسی چیز کے بارے میں آئین موجود نہ ہو. ٹھیک, ایک بات تو یہ ہے, پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ڈیڈ لاک آتا ہے تو آئین کے بارے میں سب سے اہم ترین جو جگہ ہے وہ ہوتی ہے پارلیمنٹ. نہیں, آئین جب ڈیڈ لاک آتا ہے تو پھر ہوتی ہے سپریم کورٹ. یہ جو لوگ گئے ہیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 1843 میں گئے ہیں, میں ذرا اس کی ورڈنگز پڑھ دیتا ہوں, آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیا چیز تھی. Without prejudice to the provisions of the Article 199, the Supreme Court shall کا لفظ ہے, یعنی مینڈیٹری ہے, if it considered that a question of the public importance, اب الیکشن زیادہ کون سی پبلک امپورٹنس چیز ہے, with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of the Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. یہ ایک امپورٹنٹ ترین چیز ہے. ریفرینڈم بنیادی طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی چیز پروویژن موجود نہ ہو. کانسٹیٹیوشن اختیار دیتا ہے ایک چیف منسٹر کو کہ تم اپنی اسمبلی توڑ سکتے ہو, اور وداؤٹ اینی ریزن اختیار دیتا ہے کہ آپ توڑ سکتے ہو, اور وہ آپ چاہتا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے, وہ الیکٹڈ آدمی ہے, اس کی میجورٹی ہے, وہ کیوں جائے گا؟ لیکن اگر وہ حالات ایسے ہیں وہ چلا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروا لو. اب اس الیکشن کو اگر ایک ادارہ جو ہے وہ نہیں کروا رہا, دیکھیں یہ کرائسس کب آیا؟ کرائسس اس وقت آیا کہ جب گورنر نے کہا میں تاریخ نہیں دیتا ہوں, الیکشن کمیشن نے کہا کہ اچھا تم تاریخ نہیں دیتا تو پھر کون دے گا؟ پھر اس کے بعد الیکشن رولز نکالے گئے تو اس سے پتا چلا کہ پریزیڈنٹ تاریخ دے سکتا ہے. پھر پریزیڈنٹ نے اس تاریخ کو ایک تاریخ دے دی. جب پریزیڈنٹ نے تاریخ دے دی تو اس کے بعد الیکشن ادھر سے وہاں کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ساتھ ہی کے پی کے گورنر نے مزید کہا کہ میں تو تاریخ دیتا ہی نہیں ہوں. یہ جب ایک بندہ, جب 3-4 لوگ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کون سے ایسا ادارہ ہے کہ جو اس کے اندر آ سکتا ہے؟ کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا اگلے 10 سال تک وہ انکار کرتے رہے تو پاکستان کی ساری پارلیمنٹ ایسے چلتی رہے گی اور کبھی الیکشن نہیں ہوگا؟ تب پہلے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں. ایشو یہ بنا تھا, وہ کہتے کہ ہائی کورٹ میں اگر کیس چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا یہاں نہیں آ سکتے. اس کا بھی اب مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے اس کو انٹرٹین کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن وقت اس کو آگے نہیں کرے گا ڈیٹ کو. اب سپریم کورٹ میں جب کیس آیا تو انہوں نے آگے کر دیا. اس کا مطلب ہے اب ہائی کورٹ کا آرڈر انفرکچوس ہو گیا. اب اس وقت میٹر ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس کو خراب کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ اس کی انٹرنل پالیٹکس کو پلے کیا جا رہا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 1990s کے اندر ہوا تھا. بار بار سنایا ہے سارے قصے کو, جو سجاد علی شاہ والا قصہ تھا کہ جب سجاد علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے زرداری صاحب کی کچھ ریکمنڈیز کو جج نہیں بنایا تھا تو ان کے خلاف ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے صرف ایک فاروق لغاری صاحب ان کے لیے رہ گئے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب جب آئے وہ دوبارہ گورنمنٹ کے اندر تو نواز شریف کے ساتھ ان کو اور بڑے مسئلے بن گئے. انہوں نے ان کو ایک دفعہ عدالت میں بلا لیا, وہ ان کو بہت برا لگتا تھا. آن ریکارڈ بتا رہا ہوں میں,
شجاعت حسین کی کتاب میں بھی اچھا اور گوہر ایوب کی کتاب میں بھی، کہ ہمیں نواز شریف یہ کہتا تھا میری بہت بڑی دلی خواہش ہے کہ ایک دفعہ چیف جسٹس کو ہاتھ کھڑی لگاؤں۔ جن لوگوں کی دلی خواہشیں یہ ہوں وہ کیا کیا بیہیو کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب میں آپ کو اس کا آرڈر سناتا ہوں کہ جو انہوں نے کیا ہے فائد عیسیٰ نے۔ جی۔ اب فائد عیسیٰ نے کوئی آرڈر کیا ہی نہیں، انہوں نے لکھا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی 184(3) کا جو بینچ ہے اس بینچ کے اوپر جو ہے وہ 3-4 لوگوں کو ملائے رولز ملتوی کر دیں۔ ہاں The Constitution does not grant to the Chief Justice unilateral and arbitrary power to decide the above matters with respect. The Chief Justice cannot substitute the personal wisdom with that of the Constitution. اب یہ اس نے ایک ایکسپریشنز پاس کر دی، ایک ریمارکس دے دی، فیصلہ کہاں ہے؟ آج جب صبح ڈسکشن ہوئی لیگل میٹرز کے اوپر تو سب پیچھے ہٹ گئے، شور مچایا ہوا ہے، لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے، ہم بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا تم آئے کیوں ہو؟ اس نے کہا جی بائیکاٹ تو تم نے کہا تھا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اس نے کہا جی بائیکاٹ تو پی ڈی ایم نے کیا تھا، ہم تو گورنمنٹ ہے۔ واہ واہ، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اور ہے، پی ڈی ایم اور ہے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد فاروق نائک صاحب، فاروق کہتا ہے کہ نائک کہتا ہے کہ ہم نے تو نہیں کیا۔ اب وہ ایک عجیب و غریب، دیکھیں یہ دونوں مل کے، تینوں چاروں مل کے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کا پاس جاؤ، اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، ہم کئی اتنے دنوں سے کہہ رہے ہیں۔ اور جو بندہ بھی یہ سپورٹ کرتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن کے علاوہ کون رہا، وہ پاکستان کی ایک قسم کی تباہی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں نا، اتنی بڑی قسم کی خوفناک قسم کی صورتحال میں پاک کے دو بڑے 69% صوبوں کے اوپر پاپولیشن کے اوپر کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن نے عوام کے اندر جانا نہیں ہے، جن کے عوام سے الیکٹ ہو کے نہیں آئے، اور ان کو گورن کون کر رہا ہے؟ ایک ایسی گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جو جہاں کی الیکٹڈ ہی نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہاں سے۔ تو یہ ایک ایسا کرائسس تھا جس میں سپریم کورٹ میں آنا تھا۔ آئی ہوپ کہ کل کوئی آرڈر پاس ہو جائے۔ پاس ہونے آج کیوں چیخ رہے ہیں اسمبلیوں میں؟ اعظم طاہر بھی چیخ رہا ہے اور نواز شریف بھی چیخ رہا ہے، کس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آرڈر کیا آنے والا ہے۔ اچھا چلیں ہلالی صاحب، اب کیونکہ ہم نے جب فالو کر رہے تھے ہم یہ ساری سماعتیں سپریم کورٹ میں جو ہو رہی تھیں، تو اس میں حکومتی جو وکلاء تھے وہ شروعات ہی اس بات سے کرتے تھے کہ جی پہلے یہ ابہام تو دور کر دیں گے، 4-3 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابہام دور ہونا ضروری تھا فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو پوزیشنز ہیں دونوں طرف فعلی یہ ہیں کیا ریجڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 ججز بے شک ہوں مگر ہم ٹرائل کر سکتے ہیں اور ڈیسیشن دے سکتے ہیں۔ وہ دوسرے کہتے ہیں کیوں آپ دینا چاہتے ہیں جب آپ کے پاس اتنے اور ججز ہیں جن سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میرا جو سوال تھا ریفرینڈم کا وہ یہ دوسرے سوال سے پیدا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم 3 ججز کے اگر نہیں مانتے ہو اور تم کہتے ہو کہ 9 ججز اس کا بھی نہیں اور فل بینچ، تو میں تو کہتا ہوں وائی ناٹ گو ٹو دا پیپل؟ ان سے کیوں یہ آپ جائیں پوری عوام کو، اور ایک طریقہ ہے بائی ریفرینڈم، اور سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک ہے، ہمارا پہلا فیصلہ یہ ہے، یہ لوگ اوورٹرن نہیں کر سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کرنے کے لیے فل کورٹ یہ وہ۔ دیکھیے یہ مورل اتھارٹی اپنا بنانا چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں فل بینچ فل بینچ، تو میں کہتا ہوں ناٹ فل بینچ، آل دا پیپل، دا فل الیکٹریٹ، ان کے پاس جاؤ، put it in the form of a question، کیا یہ ہے آپ کا مرضی ہے کہ یہ ایسے ہو؟ ہلالی صاحب سوال کیا کریں، عوام سے پوچھیں کیا، ان کے سامنے سوال رکھا کیا جائے؟ کیا بڑا سمپل، کیوں نہیں anybody can draft the question کہ الیکشن کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ہونا چاہیے، ہم لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں، کچھ کہتے ہیں ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے ملک، کیا کہتے ہیں ملک کا نقصان ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا کیا مرضی ہے اس بات پہ، اکثریت کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے within 3 months 6 months 9 months، اور ان کو جواب لے لیں، بات ختم، کیا بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے
اچھا کیا ہوریہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں کہ پہلی بات ہو تو سکتا یہ ہے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کویسچن جو ہے اس وقت پوچھا جائے جب آئین کے اندر کوئی جگہ نہ ہو. یا تو یہ پوچھا جائے اب 9 کا فیصلہ مانتے ہو 3 کا, اس کا مطلب ہے کل تو پوری ساری ہائی کورٹ تو برباد ہو جائے گی, بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے. دیکھیں نا پہلی بات تو ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ کا, جب تک وہ قانون نہیں پاس ہو کے آ جاتا, ٹھیک, اول تو اس قانون کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا صورتحال ہونا ہے, جب تک وہ قانون پریزیڈنٹ کے سائن کا کے اختیار ہے. اب اس اختیار کے تحت اس نے ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے, ہر چیف جسٹس اپنے حساب سے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. اور دوسری بات ہوتی ہے کہ مختلف جو ہے جج ہوتے ہیں ان کی مختلف اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. کوئی اکنامک صورتحال کے اندر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کرمنل سائڈ پہ ہوتا ہے. یہ سارے ججیں جو ہیں جن کو انہوں نے لگایا ہوا تھا 9 کے 9 جو تھے یہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس تھے. ان میں سے 2 کو آپ نے کہا ہم نہیں مانتے, وہ چلے گئے. 2 نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ہائی کورٹ کا تو اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. ہائی کورٹ نے اس لیے کہا جی ہمیں یقین ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے, اب پوسٹ پون نہیں کریں گے. انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. اب تو ہائی کورٹ اب تو یہ سوال ہی اٹھایا نہیں جا سکتا تھا وہاں پر. یعنی آپ اس وقت بالکل اونچی کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ, اندھا بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ 90 دن لکھے ہوئے ہیں, اس کے درمیان فیصلہ کراؤ. اور پاکستان میں کون سی آگ لگی ہوئی ہے, پنچایت میں رکھتا ہے تب بھی ہو سکتا ہے یہ وہ آگ. مسئلہ سارا یہ کر کون رہا ہے اس سارے معاملے کو خراب, وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے ہماری شکست ہے. اس کا مطلب ہے کل جو بھی گورنمنٹ ہارنے کو آئے گی وہ کہے گی میں الیکشن نہیں کراتا ہوں. یعنی آپ سوچیں کہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت چیزیں پیش ہوئی ہیں سیکورٹی کے حساب سے وہ ایسی ہیں جیسے اس پاکستان میں تو زندہ نہیں رہا جا سکتا, پاکستان کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے جی, یہ کدھر کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کیئر ٹیکرز ہر جگہ ہونا چاہیے. ایک طرف سے آئین جو ہے چیف منسٹر کو حق دیتا ہے ڈیزالو کرنے, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت پروونشل گورنمنٹ جو ہے اسی وقت جانا چاہیے آل ٹوگیدر. وائی اس کے پاس ڈسکریشن ہے. یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا. نہیں آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا, چیف منسٹر نہیں لکھا ہوا. آئین میں لکھا ہوا ہے there will be elections اور elections. بات سنیے, جی میں نہیں, آپ بات نہیں سمجھے, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک اور پوائنٹ میں لے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ all caretakers must be in power election کے پہلے. ہر پروونس میں ایک کیئر ٹیکر ہونا چاہیے. اچھا اب میں سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ایک اسمبلی ہے کہ جس اسمبلی کے اندر اچانک کوئی بندہ ہاؤس میں سے میجورٹی نہیں لیتا, تو کیا باقی ساری اسمبلیاں توڑی جائیں؟ آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے نا اس میں. This is what I'm saying. ابھی یہی ہوا نا Exactly. آپ کو اچھا ابھی دیکھیں, آپ اس خود سوچیں کہ اب انہوں نے ان کو شیڈول جاری کر دیا تھا نا, جو پی ٹی آئی کے سیٹیں تھی 100 سیٹس کا شیڈول جاری کر دیا تھا. تو کیئر ٹیکر کو نہیں تھا اس کو تو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ لوگ. اچھا ہلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی آپ دیکھیں ہلالی صاحب میرا سوال سننے ساتھ ہی آپ اس کو ملا کے بتا دیجیے گا, کیونکہ 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جو وکلاء ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا اس میں مارجن تھا, اس میں تبدیلی کا مارجن یہ تھا کہ جی بیرسٹ منیمم کی بات ہوئی ہوئی تھی, کتنا ڈیویٹ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مارجن کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور واقعی اس پر اپنا کیس بیس کر سکتی ہے پی ڈی ایم؟ 100%. ایکچولی یہ معاملہ جو ہے انہوں نے خود معاف کریے ود ڈیو ریسپیکٹ, یہ تو سپریم کورٹ کے چیف جج نے خود کہا ہے. جیسے میں نے کہا تھا یہ کہنا 90 دن, وہ کدھر لکھا ہے لگ بھگ, او ایز کلوز ایز پاسبل اور ایز دس اور ایز دیٹ, کدھر, دیر از نو کوالیفیکیشن. دوسری بات یہ ہے سینٹر میں جب گورنمنٹ ہوتا ہے, ایک پارٹی کا گورنمنٹ ہوتا ہے سینٹر میں, مگر پھر بھی گلگت بلتستان اور کشمیر میں وہ گورنمنٹ الیکشنز کنڈکٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پروونس میں ڈیزالو ہو جائے گورنمنٹ فار واٹ ایور ریزن, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ادھر ایک جب تک سب پروونسز میں کیئر ٹیکرز نہ بیٹھیں تو آپ سینٹر میں الیکشن نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پہ I mean, how can you dictate
جب آپ نے ایک چیف منسٹر کو ایک حق دیا ہوا ہے ڈیزالو وین یو وانٹ ٹو، آپ کا حق ہے، جب وہ ڈیزالو کرتا ہے آپ کہتے ہیں کوئی اور الیکشن نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ سینٹر میں بھی ایک پارٹی کا گورنمنٹ ہوتا ہے اور پھر بھی جی بی اور کشمیر میں الیکشنز ہوتے ہیں، کوئی objection نہیں ریز کرتا بھائی. بالکل یہ ایکسکیوز اتنا ویلڈ نہیں ہے. اچھا عوریہ صاحب، ایک اور بات ہو رہی ہے، جی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ شہباز شریف کو فارغ کر دیا جائے گا اگر حکم عدولی ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، تو کیا ہوگا پھر؟ نیا وزیر اعظم لائے گی پی ڈی ایم یا الیکشن میں جائے گی؟ نہیں، اسی ڈر سے تو آج صبح اسمبلی میں چلے گئے. اچھا، کل بڑے شور شور اچھل رہے تھے نا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے. ہم نے آج صبح اٹارنی جنرل کو بھیج دیا، بالکل وہ سر نیچے کر کے تشریف لے آئے، اور آج بلکہ انہوں نے بڑی تعریف کی، انہوں نے ججوں نے کہا آج تو بڑے آپ بڑے ہمیں اچھی طرح بول رہے ہیں، آپ تو بڑے زبردست انسان ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں پروین کیا ہوتی ہے. دیکھیں انہوں نے آج فیصلہ اسی بات پہ کیا ہے. انہوں نے جو لگ بھگ کا لفظ دیا تھا وہ اس سیکشن سے لیا تھا 254. جی، When any act or thing required by the Constitution to be done within a particular period, صحیح، and it is not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period. ہاں، اب اس کا انہوں نے لگ بھگ کا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا لیکن تم خود نہیں کر سکتے، ہم کریں گے، بتائیں گے تمہیں. اب تم 6 مہینے تم نے خود کیا. پہلی بات یہ ہے کہ عدالت کے سامنے آ کے چیف الیکشن کہتا ہے ہم تو ڈیٹ دیتے نہیں، ہاں، یہ تو پریزیڈنٹ دیتا ہے، یہ تو گورنر دیتا ہے. اوریہ صاحب نہیں، آپ معاف کریے اوریہ صاحب، آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے ایک طریقے سے، وہ ان اے سینس میں سمجھ سکتا ہوں، مگر ایک اور انٹرپریٹیشن اس کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 9 دن میں کرنا ہے، مگر وہ 9 دن میں فار سم ریزن لائک این ایکٹ آف گاڈ، لائک اے فائر، لائک پانی ختم ہو گئی یا واٹ ایور، اگر نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ انلیگل ہو جائے گا اس کے بعد. بالکل. ایک اور میں ریزن بتاتا ہوں، مگر یہ ایک مقصد کے لیے کر رہے ہیں. That is why they are wrong. There is mala fide. بالکل ٹھیک ہے، یہ مالا فائڈی ہے. میں ایک اور نظم بتاتا ہوں کہ ایک قانون یہ ہے کہ اگر ایک حلقے کے اندر 5 لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک فوت ہو جاتا ہے تو الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں. تو اگر اسمبلی کے 340 میں سے ایک فوت ہے، 340 ہو جائیں تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ ایک بندہ فوت ہو جائے، یہ جو کینڈیڈیٹ میں سے کوئی چھوٹا سا بابا تاکہ ہم الیکشن آگے کا. ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، میلا فائٹی. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک تقریر کی ہے آج قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس فل کورٹ بٹھا دیں تو قوم فیصلہ مانے گی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پوری اتحادی حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اہم معاملے پر 3 ججز کے بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. تو عوریہ صاحب، کیا پی ڈی ایم کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں وہ واقعی اس لیے کہ انصاف نہیں ہو رہا، یا پھر الیکشن کیمپین کے لیے ایک نیا بیانیہ چاہیے پی ڈی ایم کو؟ دیکھو، شہباز شریف صاحب نے آج بڑی جذباتی قسم کی 2 تقریریں کی، اور وہ جذباتی تقریر کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہوتے ہیں کہ فیکٹس کیا چیز ہے. پہلے انہوں نے تقریر کی ہے کہ میں بڑا صاف شفاف ہو کے وہاں سے نکلا ہوں اور سے باہر آیا ہوں. 2 دفعہ مجھے نیازی نے، عمران نیازی خاص طور پہ، ایک تو ان کو یہ بھی ہے نا کہ ڈیروگیٹری کسی کو استعمال کرنا جو ہے لفظ، یہ بڑا ہمارے ہاں عام ہو گیا، تو عام ہو چکا ہے. ٹھیک. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پہ کیس تھا منی لانڈرنگ کا. اس منی لانڈرنگ میں کیس تھا، مقصود چپراسی صاحب کا کیس تھا کہ ان کے اس میں 2 ارب روپیہ پتہ نہیں قدر سے آ گیا. پھر وہی سارا کا سارا گھومتا گھامتا پھر ان کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا. ٹھیک. پھر ایک ہمارے دوست ہوتے تھے، میرے بہت پیارا سبارڈینیٹ بھی تھا، ڈاکٹر جو تھا اس کا رضوان، وہ FIA کا تھا. اس سے پوری تفتیش کی بڑی محنت سے نکال کے. ٹھیک. آپ کے وہ کیس چل رہا ہے، آپ کے 108 گواہ تھے، آپ نے 108 گواہ کی بات کرتے ہیں. 2 سال آپ نے فرد جرم عائد نہیں ہونے دی. صحیح.
پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ کی حکومت بنی آپ نے پروسیکیوٹر کو فون کر کے کہا کہ آج پیشی پہ آپ نہیں جائیں گے، وہ پروسیکیوٹر نہیں گیا۔ آپ نے ڈاکٹر فاروق مجھے خود ذاتی طور پہ بتایا کہ مجھے انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ مر گیا، اس کو چھوڑیں۔ وہ مقصود چپڑاسی جو 25,000 روپے تنخواہ لیتا تھا، وہ دبئی چلا گیا، اچانک اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، مر گیا۔ یار اتنے ظالم ہو تم لوگ، اور پھر کہتے ہو ہم باعزت بری ہو گئے۔ اور پھر پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے کہ جس میں شہباز شریف صاحب فرد جرم عائد ہونے سے پہلے ہی بری ہو گئے، یعنی پولیس کی گواہوں کے اوپر کہتے ہیں کہ they are not admissible in the court۔ اس دن تو عدالت نے پولیس کے گواہوں کے اوپر ان کو بری کر اس دن دیا۔ تو حلف اٹھا لیا تھا نا انہوں نے، جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی، شہباز شریف نے فرد جرم جس دن عائد ہونی تھی اس دن تو حلف اٹھا نہیں، لیا۔ وہ تو روز کہتے ہیں میں کبھی یہ ہے کبھی رفاج۔ ایک میں یہ یاد کرا دوں، دوسرا میں ایک بات اور یاد کرا دوں کہ آپ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہیں، مگر آپ ایک مفرور شخص کے ضامن بھی ہیں۔ آپ اس شخص کو لے کے گئے تھے کہ میں اس کو واپس لے کے آؤں گا۔ اب جس ملک کے اندر ایک دفعہ ایک شخص کی ضمانت خارج ہو جائے وہ دوبارہ ضمانت دینے کے قابل نہیں سمجھا جاتا، قانون کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہی از ناٹ ٹرسٹیبل۔ ایگزیکٹلی، صحیح آپ بات۔ کو وزیر اعظم وزارت عظمیٰ دے رہی ہے اور آپ تقریریں فرما رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی، اور پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آج چائنا کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے بند کیا تھا، وہ خنجراب پاس اب کھول دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں عمران نیازی کی وجہ سے بند کیا تھا۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کس کا بیانیہ زیادہ مضبوط ہے، پی ٹی آئی کا 90 دن میں الیکشن کروانے کا، یا پھر حکومت کا کہ جی فنڈز نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، اس کا بہانہ بنا کر 90 دن سے باہر انتخابات کروانے کا؟ کس کا بیانیہ آپ کو لگتا ہے زیادہ بکے گا؟ بکے گا؟ کسی وقت آپ کبھی کسی گلی میں جا کے کسی کو پوچھ لیں اور وہ آپ کو بتا دے گا 90-10۔ میں تو سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ یہ ہو چل کیسا رہا ہے یہ کیس۔ دیر از نو کیس، اور اگر بھی ہوتا مورالٹی از سو ون سائیڈڈ۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، ریفرینڈم سے ڈرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ایکسیپٹ جدھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایکسپلینیشن اور ایکسکیوزز دے کے آپ یہ پلٹا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، جدھر تک اوریہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹرز پاکستان میں جو رہے ہیں، ایک تو پورا قاتل ہو گیا، ایک تو قاتل تھا نا، اس کو تو کورٹ سے کنوکشن ہوا تھا، ہی واز کنوکٹڈ۔ تو ایک اگر آ سکتا ہے تو دو نہیں آ سکتے، دو نہیں آ سکتے، کیوں نہیں آ سکتے؟ اور وہ جو لوگ آپ بہت کنونسنگ ہیں کہ وائی شوڈ اے مین، اے ینگ مین سڈنلی گیٹ اے ہارٹ اٹیک، 2 young men get heart attacks۔ میں نے آخر یہ تو عجیب سی بات ہے۔ تو what I'm trying to say is ہم benefit of the doubt ہر وقت دینا چاہتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھیں کہ ایسے لوگ نہیں بن سکتے ہیں۔ ruthless people۔ اور دیکھیے انہوں نے کہہ دیا ہے، شرانہ ثناء اللہ نے تو کہہ دیا ہے نا، یا ہم ہیں یا یہ ہیں، we cannot coexist۔ بڑا خطرناک بیان تھا۔ In other words, our lives and livelihoods are dependent on who survives۔ Survives what؟ ایگزیکٹلی۔ یہ عمران خان صرف یہ صرف بنا رہا ہے، یہ اس کا صرف امیجنیشن میں یہ سب ہو رہا ہے؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل صحیح ڈرا ہوا ہے مانے صحیح پریکاشنز لے رہا ہے۔ ہاں، دس از اے فائٹ ٹو دا ڈیتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ صاحب اب دیکھیں اتنا سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہے، مہنگائی کتنی زیادہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، تو اس میں عوام کی ریلیف کی لڑائی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر عدلیہ سے لڑائی امپورٹنٹ ہے جو اس وقت بیانیہ بنا کے میں بیٹھے بات ہیں؟ بتاؤں کہ یہ بیسیکلی یہ لڑی اسی لیے رہے ہیں اس طرح کی تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف نہ چلے جائے۔ پاکستان میں ہم نے پہلا سیلاب دیکھا تھا 1974 میں بھٹو دور کے اندر۔ آپ سوچیں کہ بھٹو خود گجرات میں وہ ٹوٹا تھا بند چناب والا، وہ خود وہاں آیا تھا۔ آپ دیکھیں 2005 کا زلزلہ آیا ہے، لوگ گئے تھے، 2010 میں سیلاب آیا ہے، لوگ گئے تھے، حکومتیں گئی تھی، لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس حکومت نے حال کیا ہے
سندھ کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر کوئی ایڈ، کوئی اسسٹنٹ، کوئی پی ڈی ایم اے، کوئی این ڈی ایم اے، کوئی چیز نہیں گئی ہے۔ اچھا آج آپ دیکھیں کہ جو اس وقت لوگوں کا حال، پاکستان کی 75 سال تاریخ نہیں، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں یہ جو خطہ ہے جہاں آٹے کے لیے لائن نہیں لگی، یہ پورے انڈیا کو یہ فیڈ کرتا تھا یہ خطہ۔ یہاں سے گندم جاتی تھی، یہاں سے دالیں جاتی تھی، یہیں سے چاول جاتے تھے۔ یہ جو ایسٹ پنجاب کا علاقہ ہے، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ وہاں جیسے کہتے ہیں ریت اڑتی تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ سوچیں امرتسر تک بھی کوئی نہر نہیں جاتی تھی، ٹھیک؟ ادھر فیروزپور روڈ کی، فیروزپور کا جو بند ہے، جو فیمس کھیم کرنے والا جو علاقہ تھا، اس کے ہاں تھوڑا سا اس کا راستہ تھا اس کا، بالکل۔ باقی وہ ٹیوب ویل لگو کے جو بیچارے کرتے تھے اس کے، یہ تھا زرخیز علاقہ جہاں دنیا کا بگیسٹ اریگیشن سسٹم انگریز نے دیا تھا۔ آپ خود سوچیں کتنی بڑی بڑی نہریں جو تھی اس زمانے میں انگریز، یہاں تک کہ انگریز نے سبی کے اندر وہ جو ناڑی ریور ہے اس کے اندر بھی بنائی تھی، جو ایک اریگیشن کنال بنائی تھی۔ اتنا بڑا سسٹم تھا، لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد تکلیف دہ باتیں ہوتی ہے کہ عامر میر جو انفارمیشن منسٹر ہے، احمد میر کا بھائی صاحب جو ہیں، میں انتظار کر رہا تھا کہ احمد میر جو ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کالم دور لے کر، وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 لوگ جو ہیں یہ اس وجہ سے نہیں مرے کہ وہاں سٹیمپیڈ ہوئی ہے، 4 کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اچھا اللہ کے بندے، وہ 4 بیچارے گھر میں رہتے نا تو عزت سے کم از کم مرتے، یہاں جسے کہتے ہیں لوگوں کے پاؤں تلے نہ روندے جاتے۔ بالکل، بڑی یہ ہے اصل ایشو جس کی طرف نہ کوئی ٹی وی جا رہا ہے نہ کوئی اور جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کراچی کے اندر جس سے لوگ مرے ہیں، یعنی ان کی لاشیں نہیں دیکھی جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہلالی صاحب، اب پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے کوئی 5-6 مہینے مل جائے مزید تو جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے ہماری عوام میں وہ بحال ہو جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ 5 مہینوں میں ریکوری ممکن ہے پی ڈی ایم کے لیے یا مزید خراب ہی ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں اٹس امپاسبل، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ حالت ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دا ورسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان ایشیا پاکستان اسٹاک مارکیٹ، 33% شاید کمی ہوئی ہے۔ واقعی یہ جو کہہ رہے تھے کہ 500 روپیہ تک جائے، میں ڈرانا نہیں چاہتا آپ کو، مگر میں آج صرف جو ہوا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں گیا بہبود اپنا پینشن کے اور جو انویسٹمنٹس ہیں وہ لینے کے لیے، تو پتہ چلا کہ سسٹم از ڈاؤن۔ 100 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کب سے خدا جانے سسٹم از ڈاؤن۔ میں گیا نیشنل بینک آف پاکستان ماڈل برانچ پینشن کے لیے، سسٹم از ڈاؤن۔ میں گیا ایک اور بینک الائیڈ بینک کھڈا مارکیٹ گیس کے پیمنٹ کے لیے، سسٹم از ڈاؤن۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 اداروں میں سسٹم از ڈاؤن؟ اس کا مطلب کیا ہم بینکرپسی پہ آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں، نکالو، یہ پیپل آر پینکنگ۔ یہ جوڈیشری، وہ تو بینکس تو امریکہ میں کسی سے بات کیا، وہ کہتا ہے 50 بینکس تو ادھر لائن میں لگے ہوئے ہیں ٹو بی سیوڈ بائی دا فیڈرل ریزرو۔ تو میرے خیال میں انڈرسٹینڈ کہ جو ہونا ہے اور جو آنا ہے، اور ایسے موقع پہ ہم اس قسم کی گورنمنٹ اور اس قسم کا مورال ہو رہا ہے لوگوں کا۔ I don't know what will happen۔ میں سمجھتا ہوں terrible things۔ ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے، ایک بہت بڑا شاید ریسیشن آ رہا ہو۔ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں آٹے کے کیو پہ، بہت سارے اور مر سکتے ہیں اسی ایسے ریزن کے لیے۔ تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ٹو گیٹ ریڈی اینڈ پریپیئر۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے سب ادارے جو ہیں، خاص طور وہ جو پاورفل ادارے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے بس کرو، ہٹو، لو ایک الیکشن کم سے کم ایسا تو کہو کہ لوگ کہہ سکیں ہاں بھائی ہم نے حکومت، جو ہماری حکومت میں جیسے بھی ہے ہم نے ان کے لیے ووٹ کیا۔ بالکل، نہیں تو وہ کہیں گے، وہ تو دے آر بیکمنگ ویشس، کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں وہ نہیں آنے دے رہے، ہمیں ووٹ نہیں کرنے دے رہے۔ یہ سب جھوٹ اور کھیل ہو رہا ہے ادھر۔
بالکل صحیح بات ہے ناظرین. معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا استحکام کا ایک ہی حل ہے, وہ ہے مذاکرات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.